یہ انڈو امریکن لابی ہے کیا؟ بیسیکلی یہ وہ ہیں جنہیں عام طور پر لبرلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی زمانے میں لیفٹ بھی کہلاتے تھے سرد جنگ کے دور میں۔ اس کے بعد جب گلوبل کیپٹلزم نے یہاں پہ این جی اوز کو فنڈ دیے اور این جی اوز قائم کی، تو یہ بہت سارے لوگ اس کے اندر چلے گئے اور انہوں نے لبرل کہلوانا بھی زیادہ مناسب سمجھا اور ترقی پسند اور یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اپنے لیے۔ لیکن جو ایجنڈا ہے ان کا وہ ایک ریجنل، ایک ویسٹڈ انٹرسٹ جو انڈو امریکن لابی کا ہے کہ پاکستان پر کسی طرح سے جو انڈین ہیجمنی ہے اور جو امریکن ایجنڈا ہے اس کو مسلط کیا جائے۔ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آزادی اظہار، جمہوری حقوق، انسانی حقوق، عورت کے حقوق، عورت مارچ، طلبہ یونین بحالی، بظاہر سامنے یہ ایسے نعرے ہیں جن کی ہر آدمی حمایت کرے گا۔ کون ہے جو یہ کہے گا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن جلسہ ہوگا یونین کی بحالی کا، طلبہ کی، جلسہ ہوگا عورت مارچ کا، جلسہ ہوگا آزادی اظہار کا، لیکن تقریریں اس میں پاکستان کے خلاف کی جائیں گی اور انڈیا کے مسلط کرنے کی باتیں کی جائیں گی، یا انڈیا کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو لکیر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ انڈیا کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے، پھر یہ جو انڈو امریکن لابی ہے یہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بے تحاشا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس میں انڈیا کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، انڈیا کو ایشین ٹائگر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، انڈیا کی ترقی اور انڈیا اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اب ہمارے عام لوگ جو ہیں وہ ناواقف ہیں انڈیا کے حالات سے۔ یہاں کے لوگوں کی واقفیت بہت کم ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہاں کی معاشی حالت پاکستان سے زیادہ بری ہے، وہاں کی غربت پاکستان کے غریب آدمی سے زیادہ خراب ہے، وہاں ہزاروں کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، وہاں لڑکیوں کے ریپ کے حوالے سے دنیا میں سب سے گندہ ریکارڈ ہے، اور وہاں ہائیلی انسیف سمجھا جاتا ہے عورت کو، وہاں ہندوتوا کو جس طریقے سے پروموٹ کیا گیا ہے اس سے وہ سیکولر انڈیا کی بھی دھجیاں بکھر کے رہ گئی ہیں۔ وہ بھی سیکولر انڈیا بھی اندر سے ویسے وہ بھی ہندوتوا ہی تھا، لیکن ایک کور تھا اوپر انہوں نے ڈالا ہوا، نہرو اور جو کانگریس پارٹی نے، وہ کور اتر گیا ہے۔ سو انڈیا کی جو گلوریفیکیشن یہ انڈو امریکن لابی والے پاکستان میں کرتے ہیں اس کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ایک آئیڈیلزم میں رکھنا اور ان کو یہ بتانا کہ اگر یہ 47 میں تقسیم نہ ہوتی تو شاید جو دودھ اور شہد کی نہریں واگا کے پرے بہہ رہی ہیں وہ یہاں بھی بہہ رہی ہوتی۔ تو اس قسم کی چیزیں یہ پیش کرتے ہیں۔ پھر ان کے جو الیکٹرانک میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، جس میں بظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ سویلین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن بٹوین دی لائن پورا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان غلط ہے اور پاکستان کو انڈین ہیجمنی کا حصہ ہو جانا چاہیے۔ اس پرسپیکٹو میں جو ہمارے یہ جو شریف فیملی، زرداری فیملی اور ان کا کانفلکٹ رہا اس کا میں نے بیان کر دیا، لیکن جو زیادہ سنجیدہ اور زیادہ جو ایک پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ادارے اس پرو انڈین یا انڈو امریکن لابی اور اس کے مخالف لابی کے درمیان میں ایک پولرائزیشن کی کیفیت میں ہے۔ آپ کے ججز ڈیوائیڈڈ ہیں، ان میں سے ممکن ہے کچھ کو پتہ ہو اور کچھ کو یہ بات پتہ ہی نہ ہو، وہ اپنی سادگی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ رکھتے ہوئے ان کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جوڈیشری میں آپ دیکھیں کہ ابھی یہ قاضی فائز عیسیٰ، شوکت صدیقی، اطہر من اللہ اور بہت سارے ہیں ججز جو کہ نوئنگلی اور ان نوئنگلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے حوالے سے اس ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو مخالف لابی ہے وہ اپنی جگہ ایکٹیو ہے، ایک عدالت سے ایک بیل ہوتی ہے، دوسری عدالت سے بیل خارج ہو جاتی ہے، ایک طرف سے نیب جو ہے وہ پکڑتا ہے، ادھر سے جا کے وہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔
اسی طرح سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ موجود ہے جو بظاہر اتنی واضح طور پہ نظر نہیں آتی، لیکن جب سے یہ انڈو امریکن لابی کے سرکردہ رہنماؤں کو ریلیف دیے گئے ہیں، مریم نواز کو 7 سال آپ نے جب سزا دی تب آپ کو خاتون نظر نہیں آئی تھی کہ خاتون کو آپ سزا دے رہے ہیں، لیکن بعد میں اس کو خاتون ہونے کے ناطے ریلیف دے دیا گیا۔ اسی طرح سے ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ تو کہیں نہ کہیں ان کی ان روڈس آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں جو کہ اس طرح کے ریلیفس دلوا رہی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی میں، پولیٹکس میں، میڈیا میں، انٹلیکچوئلز میں تو یہ پولرائزیشن اتنی گہری ہو گئی ہے کہ لوگ ان کے ٹکراؤ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ وہ اس پولرائزیشن میں پس رہے ہیں، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ان کا مسئلہ نہ تو یہ ہے کہ مریم نواز کا مستقبل کیا ہے، نہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ بلاول کا مستقبل کیا ہے جو روز شام کو ٹی وی چینل پہ بحث ہو رہی ہوتی، نہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ سول سپریمیسی اور ملٹری سپریمیسی میں سے کس کی سپریمیسی ہوگی۔ وہ عوام الناس کی سپریمیسی چاہتے ہیں جو یہ دونوں لابیز جو ہیں ان کے ایجنڈے میں کہیں شامل نہیں ہے۔ یہ اصل میں تشریفناک بات ہے جس پہ پاکستان کے عام آدمی کو سوچنا ہے کہ وہ ان کا یہ جو دنگل ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے اپنے مسائل کے حوالے سے کوئی راستہ تلاش کرے۔